الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین کرام، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان اس طرح سے بیان کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے، اے اس کرس پر رہنے والے انسانوں، اے اولاد آدم، ایک طرح بہت سنو میری، کہ میرا نبی وہ نبی ہے جس پر میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. فرشتے کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے. اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے یہ کارندے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ زمین کیا اس پوری کائنات کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی وہ شان والا نبی ہے، میرا محبوب پیغمبر. میں بھی اس پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں. یہ آیت کا پس منظر کن حالات میں نازل ہوئی، ذرا وہ تو دیکھیے. 5 ہجری کا وہ سال تھا جس سال جنگ احزاب واقع ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سارا عرب 10,000 بندہ مکہ کے قریش اور سارے یہودی جو نکالے گئے تھے مدینہ سے، اور سارے مشرک قبائل وہ اکٹھے ہو گئے، اور 10,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ پر، جس کی کل آبادی بھی اتنی نہیں تھی، مدینہ کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، اس آبادی پر وہ حملہ آور ہوئے اور ارادہ کیا کہ اس جو شمع جل رہی ہے اسلام کی، اس کو بجھا دیا جائے. یہ وہ حالات تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ عقل کے اندھوں، تم کیا جانو میری نبی کی شان؟ تمہیں ڈر ہے کہ میرے نبی کا یہ دین پھیل جائے گا،
تم اس شمع کو بجھانا چاہتے ہو، تم حملہ آور ہو گئے ہو میرے نبی کی ذات پر، تو سن لو کہ میرے نبی کی وہ شان ہے کہ میں بھی اس بات درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھنے، درود بھیجنے کا مطلب ہے آپ کی تعریف کی جائے، آپ سے محبت کی جائے اور آپ کی بلند شان کے لیے دعا کی جائے۔ یہ تین پہلو ہیں درود کے۔ پھر سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ سے محبت کی جائے اور اپنی بلند شان کے لیے دعا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک سمجھ آتی ہے۔ باقی اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ کسی سے دعا کرے، وہ تو خود اللہ ہے۔ اس لیے جو یہ پہلو ہے آپ کی شان کے لیے، بلند شان کے لیے دعا کی جائے، یہ اللہ کے درود بھیجنے میں شامل نہیں ہے۔ فرشتے، اللہ کے فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ جہاں تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، میرے نبی پر ایمان لاتے ہو، انبیاء پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہاں تم یہ بات مان لو کہ اللہ کے فرشتے اس کائنات میں موجود ہیں۔ کتنے ہیں اس کا نہیں اندازہ۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی وہ تعریف کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی شان کے لیے، بلند شان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو کام میں خود کرتا ہوں میرے فرشتے کرتے ہیں۔ تو تم دنیا میں رہنے والوں، میرے نبی پر ایمان لانے والوں، میرے نبی کا دامن رحمت پکڑنے والوں، تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، یہ حکم ہے۔ اس لیے کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے، ذرا اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اس نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ذرا آج سے 18 سال پہلے کا واقعہ دیکھو کہ تم کیا تھے، تمہاری حالت کیا تھی، تمہاری سوچ کیا تھی، تمہارا رویہ کیا تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ بات بتائی تھی کہ آپ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، آپ کی شان ہماری جان سے بڑھ کر کیوں ہمیں عزیز ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کے درجات کے لیے دعا کریں۔ تم کیا تھے؟ تمہاری قبائلی زندگی تھی، جو طاقتور قبیلہ تھا وہ چھوٹے کمزور قبیلوں کو لوٹ لیتا تھا،
عورت کو تم نے کوئی مقام نہیں دیا تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، ظلم اور ستم کا دور دورہ تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی عدالت نہیں تھی، بس یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا لیتا تھا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم نے بہت سے خداؤں سے نجات دے کے تمہیں ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھا دیا تھا، تمہیں انسانیت سکھائی، تمہیں رواداری سکھائی، تمہیں محبت سکھائی، تم نے اپنے معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے پر بڑا احسان ہے، اس احسان کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ تم اس پر درود بھیجو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سلام کا مطلب تو سمجھتے ہیں، جب ہم واپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، یہ صلات کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو صلات کا مفہوم بتایا۔ صلات کا مفہوم یہ تھا، یہ حدیث میں کافی حدیث ہیں جن کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، درود ابراہیمی۔ آپ سمجھ لیں، آپ نے فرمایا کہ تم یہ درود اس طرح پڑھا کرو، دعا مانگا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے سکھایا۔ یہ یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، وہ ذرا سن لیجیے۔ قرآن پاک میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، درود بھیجو، سلامتی کی دعا کرو، درجات کی دعا کرو، یہ حکم ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ یہ تو ہی درود بھیج، تو ہی سلامتی کی آپ کے درجات بلند کر۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم درود بھیجو، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تم درود بھیج۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سلو کا وہ امر کا صیغہ ہے اور صلی بھی امر کا صیغہ ہے۔ سلو کا معنی ہے درود بھیجو، امر ہے، اور صلی کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس میں بڑا ایک باریک نکتہ ہے، بڑا خوبصورت۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے، ہمیں وہ سلیقہ نہیں ہے کہ ہم آپ پر درود بھیج سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کی شان اتنی بلند ہے اور ہم اتنے کمزور ہیں،
اپنے عجز کا ہم اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے ہی ہم دعا مانگتے ہیں کہ تو ہماری طرف سے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو ہماری طرف سے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے، آپ کے درجات بلند کر دے، آپ کی تعریف کا حق ادا کر دے، آپ سے محبت کا حق جو ہم ادا نہیں کر سکتے وہ تو ادا کر دے ہماری طرف سے۔ یہ نقطہ ہے اس میں کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہماری طرف سے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، پھر میں عرض کرتا ہوں ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے آپ کی شان بلند کر سکیں، بلند کے لیے دعا کر سکیں، آپ سے صحیح طریقے سے اس طرح محبت کا اظہار کر سکیں، آپ کی تعریف کر سکیں۔ تو یا اللہ تو ہماری طرف سے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم حق ادا نہیں کر سکے تو ہماری طرف سے کر دے۔ اس لیے یہ اس کا مطلب بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس میں جو دوسرا نقطہ ہے غور طلب، وہ یہ ہے کہ آل کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج، آپ پر رحمت کر، آپ کے درجات بلند کر، اور آپ کی آل کے پر رحمت کر۔ آل عربی زبان میں کہتے ہیں کہ فالورز کو، ماننے والوں کو، جانساروں کو۔ قرآن پاک میں 14 دفعہ آل فرعون کا لفظ آیا ہے۔ آل فرعون، آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں ہے، آل فرعون سے مراد فرعون کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے اس کا جو صحیح مطلب بنتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں وہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور آپ کے جو امت کے سارے لوگ ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے فرمانبردار ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی امت ہے۔ اس سے مراد آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں۔ باقی رہا یہ بات کہ کوئی آدمی، ایک آدمی آپ کی دین پر عمل ہی نہیں کرتا، اگر وہ اپنے آپ کے خاندان سے بھی ہوگا تو جب مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ اس پر دور کیسے بھیج جائے گا؟ اس لیے یہ لازمی شرط ہے، چاہے آپ کی اولاد سے ہو چاہے آپ کی اولاد سے نہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ آپ کی آل ہوگا، جو عمل نہیں کرے گا وہ آپ کی آل نہیں ہوگا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ابو لہب سے بڑا کون ہاشمی تھا، بڑا کون سید تھا، اس کے دونوں بیٹیوں کی، آپ کی دونوں بیٹیوں سے منگنی ہو گئی تھی، اتنا تعلق تھا، سکا چاچا تھا، لیکن اس نے آپ کی بات نہ مانی، اللہ کے قرآن کو تسلیم نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، تو اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس لیے قرآن ایک اللہ کا دین ایک اصولی دین ہے، آفاقی دین ہے، جو بھی اس کو مانتا ہے اولاد آدم میں سے کوئی بھی ہو،
گورا ہو، کاڑا ہو، حبشی ہو، کوئی بھی ہو جو اس کو مانتا ہے وہ آپ کی امت ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ آپ کی امت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں، اگر کوئی آپ کے خاندان کا آدمی آپ کو مانتا ہے یہ سونے پر سوکھا ہے، اچھی بات ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، وہ بڑا درجے والا آدمی ہے، آپ کی خاندان میں سے ہو کر وہ آپ پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، آپ نے فرمایا کما صلیت، اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو پہلے کرم فرما چکا ہے، ایک مثال دی، یا اللہ تو میری شان اتنی بلند کر، میرے درجات اتنے بلند کر دے جس طرح تو پہلے ایک اپنے نبی کی شان بلند کر چکا ہے۔ اور نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا، مثال دی، اور یہ فرمایا کہ جس طرح تو اپنے برگزیدہ بندی ایک نبی کی جو جد الانبیاء ہے، جس کو سارے فرقے کے لوگ مانتے ہیں، یہودی آپ کو مانتے ہیں، عیسائی آپ کو مانتے ہیں، مسلمان آپ کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ ایک گویا امت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے اور ایک امتحانات سے گزاری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ یا اللہ میرے لیے تم بندوں کو فرمایا ہے کہ دعا کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک پہلے نبی پر اس کی شان بلند کر چکے ہیں، کما صلی تعالیٰ ابراہیم، جس طرح یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جس طرح کہ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیج چکا ہے۔ اب درود کے معاملے میں سن لیجیے کہ اس پر سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے ایک دفعہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ پڑھ کے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا اس کے ایمان کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ زندگی میں درود نہیں پڑھے گا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو فرض کی بات ہوگی۔ باقی حدیث بہت سی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں میرا نام لیا جائے اس مجلس میں آپ پر درود پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کی سیڑھی پر تشریف رکھی، آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر رکھی تو پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسری پر رکھی تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے سامنے تھا، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا، جبریل نے کہا کہ جو آدمی جس آدمی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، یہ جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے کہ اے نبی جو
جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اب ظاہر ہے کہ جو دعا ایک جبریل مانگنے والا ہو اور اس دعا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہوں تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جس مجلس میں آپ کا نام لیا جائے اس مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا یہ دیکھیے درود کی شان کتنی ہے، درود کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ عام بات نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے رہتے ہیں. اندازہ لگا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک آدمی درود بھیج رہا ہے، وہ 5 منٹ کے لیے درود بھیجتا ہے، فرض کیجیے 10 منٹ کے لیے بھیجتا ہے، اتنا عرصہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا مانگتے رہیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. درود کی میرے بھائی بڑی شان ہے. درود بھیجنے کا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور وہ طریقہ حدیث میں درج ہے. سب سے جو جامع درود بھیجنے کا طریقہ ہے وہ درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جمع طریقہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا. ذرا اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک آدمی عام مسلمان گنہگار مسلمان اس کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ درود جو ہے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے اور وہ درود ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. پھر آ کے دیکھیے آپ اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ یہ میری مشکل حل کر دے، یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، کوئی دعا مانگتے ہیں. اس دعا مانگنے سے پہلے اگر آپ درود پڑھ لیتے ہیں، دعا اللہ سے آپ مانگنے جا رہے تھے لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود بھیج دیا، کیونکہ درود ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ تو مقبول ہے. جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، درود پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو یہ مقبول ہے، یہ تو رد نہیں ہوگی. تو ایک مقبول دعا کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جو آپ سے بہت دور ہیں آپ پر درود بھیجتے ہیں
تو وہ کیسے آپ پر پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کام ہے، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ درود جو بندہ پڑھ رہا ہے، پاکستان میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، کہیں بھی ہے، کہیں بھی کسی کونے میں ہے، وہ درود پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود بھیجتے رہتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو بندہ جس بندے کا زندگی کا معمول ہے اس کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بالارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، تو میں یہ کہا جا سکتا ہے اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے۔ محبت ہوگی تو درود بھیجے گا نا، محبت ہوگی تو پھر درود بھیجے گا۔ اس لیے درود بھیجنا جو ہے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہے، جو اس کائنات کے سردار ہیں، ان پر جو درود بھیجتا ہے اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جب محبت ہے تو یہی ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی محبت ہے تو تھوڑا ایمان ہے، زیادہ محبت ہے تو زیادہ ایمان ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس طرح بھیجیں جس طرح تو چاہتا ہے، اس طرح بھیجیں جس طرح تو چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔